بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے درمیان منفرد لہجے کے شاعر اور دلوں میں اتر جانے والی شاعری کرنے والے محترم فیروز ناطق خسرو موجود ہیں، جو شاعر ہونے کے علاوہ پاک فضائیہ میں بطور اسکواڈر لیڈر کافی عرصے تک خدمات انجام دیتے رہے. مشہور شاعر ناطق بدایونی مرحوم کے صاحبزادے ہیں، اور شاعری ایسی کہ میں نے جیسے کہا کہ دلوں میں اتر جائے. اب تک ان کے 8 مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں، جن میں پہلا کلام ناطق بدایونی انتخاب ہے ان کے والد محترم ناطق بدایونی کا. دوسرا ہزار آئینہ، یہ حمد، نعت اور سلام پر مشتمل ہے. تیسرا طرز مٹی کا، اور چوتھا آئینہ چہرہ ڈھونڈتا ہے. یہ دونوں مجموعے غزلوں پر مشتمل ہیں. ان کے علاوہ نظموں پہ 2 اور مجموعے ہیں، آنکھ کی پتلی میں زندہ عکس اور ستارے توڑ لاتے ہیں. اس کے علاوہ مضامین، افسانے اور تبصروں پر مشتمل کن قلم کی جیت، اور 8واں مجموعہ اطاعت پر ہے، فرصت یک نفس. اس کے آگے میں فیروز صاحب سے درخواست کروں گا کہ خود اپنا تعارف آپ پیش کریں، اپنے ابتدائی حالات، تعلیم اور پیشہ ورانہ دور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فیروز صاحب. بہت شکریہ شبیر ابن عادل صاحب. آپ نے ایک تو سب میں پہلے یہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس طرح سے آن لائن آنے کا، اور تعارف تو آپ نے کرا دیا. اصل تعارف تو جو آپ کی ایک تحریک ہے کہ کتابوں کے حوالے سے، تو کتاب سے بڑا کوئی تعارف نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی جو بہت بڑا تعارف ہے وہ کتاب ہی ہے، کتاب القرآن، کتاب المبین، جس سے ہمیں اس کی بڑائی کا، اس کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کا کہ اس نے اپنی مخلوق کے لیے کتنا کچھ کیا ہے، کتنا کچھ چاہا ہے، کتنا محبت کرنے والا ہے. اور آج کل کے جیسے دل گرفتہ حالات ہیں جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کی رحمت کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے پیار کی ضرورت ہے، اس کی شفقت کی ضرورت ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے تو 1944 میں میری پیدائش ہوئی، اور جیسا کہ مجھے میرے والد صاحب نے بتایا اور ان کی ڈائری میں لکھا ہے، 19 نومبر 1944 بدایوں میں، اور 4 سال کا تھا تو پاکستان آ گئے، اور خیرپور میں میری جو ایک ریاست تھی اس وقت، وہاں پہ ہم لوگ سیٹل ہو گئے. وہیں پڑھا، وہیں لکھا، وہیں اسکول میں نوکری کی، وہیں ٹیوشن کی، وہیں کتابوں کا شوق ہوا، اور کتابوں کے شوق کی وجہ سے ٹیوشن کی. حقیقت تو یہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ والد صاحب چونکہ انفارمیشن میں تھے، کوئی انفارمیشن آفیسر یا ناطق بدایونی کے بیٹے کو پیسے لے کے نہیں پڑھاتا تھا، مفت پڑھانے کے لیے بلا لیتے تھے. اچھی بات تھی، لیکن میں بیٹھا ہوتا تھا، کبھی گھر کے کام میں چلا گیا. پھر میں نے یہ کیا کہ میں بچوں کو پڑھاؤں، تو میں نے اسکول میں جاب کی، پڑھتا بھی رہا، ایک ماسٹر کیا، دوسرے میں کی ڈگری حاصل کی، اور کیا، پھر ایئر فورس میں چل گیا. گھر کا ماحول شروع سے ادبی تھا. والدہ محترمہ حکیم راحت علی خان حاذق امروزی کی بیٹی تھی، جو خود بھی صاحب دیوان شاعر ہیں، اور ان کو بھی، والدہ کو بھی شوق تھا، لیکن وہ شوق بیٹوں کے سیرے یا سلام یا مسیح یا نوحے کے کچھ اشعار اس تک میں. تو یہ مختصر تعارف رہی. ایئر فورس میں چلا گیا. ایئر فورس میں تو آپ کو خوشی ہوگی اور لوگوں کو بھی اچھا لگے گا کہ پہلی دفعہ مرحوم ضیاء الحق نے، کتنا بھی ہم کچھ تنقید کریں، لیکن اس نے اردو پڑھانے کے لیے فورسز میں آفسرز جو تھے وہ ڈیٹیل کیے، اور ایئر فورس میں بھی. تو میرا سلیکشن ہوا، لیکن میری جاب کی نیچر ایسی رہی کہ پڑھایا کم، اور میں اسٹاف جاب میں زیادہ رہا، رجسٹرار رہا، پہلی پوسٹنگ بھی ایسی رہی. اور اس کے بعد 1999 میں نے قبل ریٹائرمنٹ لے لی ایئر فورس کے وار کالج میں، پی ایف ایئر وار کالج میں رجسٹرار تھا. وہاں سے میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی،
اور اس کے بعد بھی میں مختلف کالجز میں جاب کرتا رہا پرنسپل ایڈمنسٹریٹر. تو بھائی یہ مختصر تعارف. پھر جب میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا کہ میں جاب سے ہی فارغ ہو گیا, تو میں نے کہا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے میں اس کو یکجا کروں. تو آج مجھے اچھا لگتا ہے جب یہ 8 کتابیں میرے سامنے ہیں اور میں کلیات کی ترتیب جو ہے وہ دے رہا ہوں. کلیات کا نام جو ہے وہ آپ کے توسط سے میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنے احباب. اس کا نام ہے کل ابیات. یہ میری غزلوں کی کلیات ہوگی اور نظموں کی 2 الگ الگ کلیات ہیں. کل ابیات کے نام سے, کل ابیات غزل اور کل ابیات نظم. جی اب آپ فرمائیے حضور. آپ نے جیسا خود ہی فرمایا کہ علمی ادبی گھرانہ ناصر بدایونی مرحوم اس عظیم شاعر اور وہی مورخ بنا چونکہ علمی ادبی گھرانہ تھا. ہاں یہ ضرور پوچھنا ہے کہ کن شعراء سے یا خاص طور پہ کس شاعر سے آپ متاثر ہیں؟ میں بہت زیادہ متاثر کہیں یا مجھے پسند تو وہ مجھے میر شروع سے پسند. اور غالب سرانے اپنے رکھتا ہوں کبھی دیوان غالب کا, سرانے اپنے رکھتا ہوں کبھی دیوان غالب کا, کبھی میں خود کو وقف کلیات میر کرتا ہوں. تو پڑھا تو سب ہے, سارے خدمہ جتنے بھی ہیں بہت اچھے لگتے ہیں. ان کے کلام سے بہت کچھ سیکھا, زبان و بیان کو استعمال کو سیکھا, استعارات تشبیہات کو سیکھا, بتنا سیکھا. لیکن میر مجھے بہت پسند ہے, بہت زیادہ. اصل مقصد تو آپ کے انٹرویو یا بات چیت کا تھا کہ آپ کا کلام سنا جائے. اصل تو یہ تھا کہ کلام. تو آپ سے درخواست کروں گا کہ منتخب کلام, کچھ غزلیں, کچھ نظمیں, کچھ سلام, کچھ مرثیے آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ کا کلام براہ راست آپ کی زبان سے سن سکیں. پہلے تو میں آپ کو ایک نظم ہے اور وہ حمدیہ نظم کہہ لیجیے. میں جب چھوٹا سا بچہ تھا تو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر میلے ٹھیلوں میں بلا خوف و خطر تفریح کرتا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا انفارمیشن آفیسر تھے, صنعتی نمائشیں لگتی تھی, پاسز ملتے تھے, ہم ساتوں بہن بھائی والد کی انگلی پکڑ جاتے تھے اور میلوں کے اندر صنعتی نمائش میں. بعد میں نے سوچا کہ ہم گم کیوں نہیں ہوتے تھے, تو اس کا جواب آیا کہ باپ ساتھ ہوتا تھا. تو یہ نظم ہوئی. میں جب چھوٹا سا بچہ تھا تو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر میلوں ٹھیلوں میں بلا خوف و خطر تفریح کرتا تھا. پسند آتی تھی جو بھی شے اسی کی سمت پڑھتا تھا. میں اپنی من پسند اشیاء سے جیبیں خوب بھرتا تھا. نہ اندیشہ تھا لٹنے کا, نہ خدشہ راہ کھونے کا. خبر گیری کو میرا باپ میرے ساتھ ہوتا تھا. وہ پہلو جاگتا تھا اور میں بے خوف سوتا تھا. گزشتہ کل میں, آج میں, گزشتہ کل میں خبر گیری کو میرا باپ میرے ساتھ ہوتا. نہ خدشہ, خبر گیری کو میرا باپ میرے ساتھ ہوتا تھا. وہ پہلو جاگتا تھا اور میں بے خوف سوتا تھا. گزشتہ کل میں اور اس آج میں بس فرق اتنا ہے, وہ بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر راہ چلتا تھا. پسند آتی تھی جو بھی شے اسی جانب لپکتا تھا. میں آنکھیں بند کر کے مرضی مولا پہ چلتا ہوں. میں آنکھیں بند کر کے مرضی مولا پہ چلتا ہوں. میں اپنے رب کی انگلی تھام کر گھر سے نکلتا ہوں. حضور یہ حمدیہ نظم کہیں اور یہ یقین میرا ہے, اور اس یقین نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا. تو شعر میں آپ کے حوالے سے سناؤں. میں پڑھ رہا ہوں جسے وہ ہے ایک کتاب چہرہ. یا آپ کی نظر, آپ کی اس تحریک کی نظر کتاب کے حوالے سے, میں پڑھ رہا ہوں جسے وہ ہے ایک کتاب چہرہ. میں پڑھ رہا ہوں جسے وہ ہے ایک کتاب چہرہ. سوال نو کے زباں ہوا ہے جواب چہرہ. میں پڑھ رہا ہوں جسے وہ ہے ایک کتاب چہرہ. سوال نو کے زباں ہوا ہے جواب چہرہ. کلام رب الا ہے یہ بھی سنو اسے بھی. کلام رب الا ہے یہ بھی سنو اسے بھی. جو نو کے نیزہ پہ کر رہا ہے خطاب چہرہ. جو نو کے نیزہ پہ کر رہا ہے خطاب چہرہ.
سجائے پھرتا ہے ایک چہرے پہ لاکھ چہرے، سجائے پھرتا ہے ایک چہرے پہ لاکھ چہرے. یہ بہت لوگوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن دوسرا مصرع دیکھیے، سجائے پھرتا ہے ایک چہرے پہ لاکھ چہرے، بنا ہوا ہے میرے لیے بھی عذاب چہرہ، بنا ہوا ہے میرے لیے بھی عذاب چہرہ. نہ چاند چہرہ رہا، نہ چاند چہرہ رہا، نہ باقی ستارہ آنکھیں. ایک مشہور شاعر نے چاند سے چہرہ ستارہ آنکھیں، اس کی کلام مجموعہ کلام کا نام ہے. نہ چاند چہرہ رہا، نہ باقی ستارہ آنکھیں، خزاں کی زد پر ہے آپ دیدہ گلاب چہرہ. اور تلاش کرتی ہو جس کو خسرو تم آئینے میں، تلاش کرتی ہو جس کو خسرو تم آئینے میں، ملے گا وہ بھی نقاب چہرہ. میں پڑھ رہا ہوں جسے وہ ہے ایک کتاب چہرہ. کماں سوال تو یہ زباں ہوا ہے جواب چہرہ. میں پڑھ رہا ہوں جسے وہ ہے کتاب چہرہ. واہ واہ واہ. جی ہاں، آج کے انٹرویو کے حوالے سے سوال نو کے زباں ہوا ہے جواب چہرہ. اور اسی کے حوالے سے ہے کہ وہ پڑھنا چاہے، ہے نا، سوال نو کے زباں ہوا ہے جواب چہرہ. وہ پڑھنا چاہے، وہ چاہے مجھ کو جو پڑھنا چاہے. یاد نہیں آ رہا بھارت. میں ہوں سادہ کتاب کی مانند، لفظ آساں ورق کھلا چہرہ. میں ہوں سادہ کتاب کی مانند، لفظ آساں ورق کھلا چہرہ. میں ہوں سادہ کتاب کی مانند. میں ہوں سادہ کتاب کی مانند، لفظ آساں ورق کھلا چہرہ. وہ پڑھنا چاہے جو مجھ کو تو حرف حرف پڑھے، وہ پڑھنا چاہے جو مجھ کو تو حرف حرف پڑھے، مگر نہ شیلف پہ رکھی کتاب ہی دیکھے، مگر نہ شیلف پہ رکھی کتاب ہی دیکھے. مگر نہ شیلف پہ رکھی کتاب دیکھے. وہ پڑھنا چاہے جو مجھ کو تو حرف حرف پڑھے، مگر نہ شیلف پہ رکھی کتاب ہی دیکھے. ایک غزل میں آپ کہیں تو اس کے چند اشعار سناؤں آپ کو. ڈھلتی عمر کا سایہ ہوں میں، اب وہ آب و تاب کہاں. ڈھلتی عمر کا سایہ ہوں میں، اب وہ آب و تاب کہاں. چھوٹ ستارے کی چہرے پر، ہاتھوں میں مہتاب کہاں. ڈھلتی عمر کا سایہ ہوں میں، اب وہ آب و تاب کہاں. چھوٹ ستاروں کی چہرے پر، ہاتھوں میں مہتاب کہاں. ہاتھوں میں مہتاب کہاں. اپنے پاؤں کی آہٹ سے بھی اب تو ہم ڈر جاتے ہیں، اپنے پاؤں کی آہٹ سے بھی اب تو ہم ڈر جاتے ہیں. پہلے سے حالات نہیں ہیں، پہلے سے آثار کہاں. پہلے سے حالات نہیں ہیں، پہلے سے آثار کہاں. اور چہروں پر ویران سی آنکھیں لوگ سجائے پھرتے ہیں، چہروں پر ویران سی آنکھیں لوگ سجائے پھرتے ہیں. جن آنکھوں میں خواب تھے کل تک، ان آنکھوں میں خواب کہاں. اور غصے کی حالت میں اکثر پڑھتا ہوں دو چار نفل، غصے کی حالت میں اکثر پڑھتا ہوں دو چار نفل. ورنہ غصہ پی جانے کی میرے اندر تاب کہاں. پی جانے کی غصے کی حالت میں اکثر پڑھتا ہوں دو چار نفل، ورنہ غصہ پی جانے کی میرے اندر تاب کہاں. اور آج بھی اس کے لمس کی حدت خون میرا گرمائے ہے، آج بھی اس کے لمس کی حدت خون میرا گرمائے ہے. ہاتھ کو چھو کر تم بھی دیکھو جسم ہوا برفاب کہاں. ہاتھ کو چھو کر تم بھی دیکھو، آج بھی اس کے لمس کی حدت خون میرا گرمائے ہے. یہ یادیں ہی ہمارا سرمایہ ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا تکلیف دہ ہوں. آج بھی اس کے لمس کی حدت خون میرا گرمائے ہے. ہاتھ کو چھو کر تم بھی دیکھو، ہاتھ کو چھو کر تم بھی دیکھو جسم ہوا برفاب کہاں. اور یہ آخری شعر دو. کل تم جس تالاب کمل کا ذکر غزل میں کرتے تھے،
کل تم جس تالاب کمل کا ذکر غزل میں کرتے تھے، چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں اب ہے وہ تالاب کہاں، چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں اب ہے وہ تالاب کہاں، اور زیر زبر اور پیش کی بندش سے خسرو آزاد ہے ہم۔ یہ آج کل کے کچھ نوجوان، سب نہیں، سب تو بہت اچھا کہہ رہے ہیں، کچھ نوجوان زیر زبر اور پیش کی بندش سے خسرو آزاد ہیں ہم، پڑھنے لکھنے والے جانے لگتے ہیں اعراب کہاں، پڑھنے لکھنے والے جانے لگتے ہیں اعراب کہاں، ڈھلتی عمر کا سایہ ہوں میں اب وہ آب و تاب کہاں، چھوٹ ستارے کی چہرے پر ہاتھوں میں مہتاب کہاں۔ ڈھلتی عمر کا سایہ ہوں میں، ڈھلتی عمر کا سایہ ہوں میں اب وہ آب و تاب کہاں، اب ڈھلتی عمر کا سایہ ہوں میں اب وہ آب و تاب کہاں، چھوٹ ستارے کی چہرے پر، چھوٹ ستاروں کی چہروں پر ہاتھوں میں مہتاب کہاں۔ تو حضور یہ جو ہے اور جی جی حکم کیجیے۔ جی ہاں میں ہوں، ایک تازہ نظم سنیے۔ یہ نظم ہے آج کل جو یہ وائرس پھیلا ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے شہر وبا۔ شہر وبا، شہر وبا، جی ہاں، یہ ترکیب بس ذہن میں آئی ہے۔ شہر وبا تو ہم بہت لکھتے پڑھتے کہتے رہے ہیں، لیکن آج کل یہ شہر وبا ہے۔ جوق در جوق چلے، جوق در جوق چلے، تعزیے اور علم ساتھ لیے، ہاتھ میں ہاتھ لیے لوگ زنجیر بناتے نکلے، خواب در خواب کئی تعبیر بناتے نکلے۔ جوق در جوق چلے، تعزیے اور علم ساتھ لیے، ہمارے ہاں جو یہ وبا آئی تو کس طرح سے آئی؟ جوق در جوق چلے، تعزیے اور علم ساتھ لیے، ہاتھ میں ہاتھ لیے لوگ زنجیر بناتے نکلے، خواب در خواب کی تعبیر بناتے نکلے، آس امید مرادوں سے بھرے، مرد و زن طفل و جواں اور ضعیفوں کے پرے، آس امید مرادوں سے بھرے، مرد و زن طفل و جواں اور ضعیفوں کے پرے، ایسے عالم میں ہوئے شہر رضا سے رخصت، گئے تھے امام رضا کے روزے پر ایران، آس امید مرادوں سے بھرے، مرد و زن طفل و جواں اور ضعیفوں کے پرے، شہر رضا سے رخصت، چشم تر گروی رکھے شہر وفا سے رخصت، اپنے مسکن کی طرف کس کو معلوم بڑھے جاتے ہیں مدفن کی طرف، شہر وفا سے رخصت اپنے مسکن کی طرف کس کو معلوم بڑھے جاتے ہیں مدفن کی طرف، دوسری سمت طواف کوئی جانان کیا، دوسری سمت طواف کوئی جانان کیا، دل کے آئینے کو حیران کیا، رب کعبہ سے دم واپسی پھر عہد کیا، تازہ پیمان کیا، دوسری سمت طواف کوئی جانان کیا، دل کے آئینے کو حیران کیا، رب کعبہ سے دم واپسی پھر عہد کیا، تازہ پیمان کیا، بوجھ دنیا کا سنبھالے ہوئے بوجھل کندھے، بوجھ دنیا کا سنبھالے ہوئے بوجھل کندھے، گھر جب پہنچے تو لگا نیند سے بیدار ہوئے، ایک دوجے کے لیے باعث سے آزاد ہوئے، دونوں سمتوں سے آئے اور بوجھ دنیا کا سنبھالے ہوئے بوجھل کندھے،
گھر جو پہنچے تو لگا نیند سے بیزار ہوئے، گھر جو پہنچے بوجھ دنیا کا سنبھالے ہوئے بوجھل کندھے، گھر جو پہنچے تو لگا نیند سے بیدار ہوئے، ایک دوجے کے لیے باعث آزار ہوئے، کیا خبر تھی کہ پرائے اپنے، کیا خبر تھی کہ پرائے اپنے غیر ہو جائیں گے ہائے اپنے، ہاتھ تو ہاتھ ہے اب، ہاتھ تو ہاتھ ہے اب، نظریں اٹھانے سے گئے، ایک جگہ رہتے ہوئے ملنے ملانے سے گئے، آنے جانے سے گئے، کیا خبر تھی کہ پرائے اپنے غیر ہو جائیں گے ہائے اپنے، ہاتھ تو ہاتھ ہے اب، نظریں اٹھانے سے گئے، ایک جگہ رہتے ہوئے ملنے ملانے سے گئے، آنے جانے سے گئے۔ اور یہ آخری بند ہے، وہ جو اپنے تھے کبھی منہ کو چھپائے گزرے، وہ جو اپنے تھے کبھی منہ کو چھپائے گزرے، پاس سے آج بنا ہاتھ ملائے گزرے، وہ جو اپنے تھے کبھی منہ کو چھپائے گزرے، پاس سے آج بنا ہاتھ ملائے گزرے، کل جو تھے شہر وفا کے ساتھی، کل جو تھے شہر وفا کے ساتھی، آج کہلانے لگے شہر وبا کے ساتھی، آج کہلانے لگے شہر وبا کے ساتھی۔ واہ 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 واہ، ایک مرثیہ ہو جائے، ایک مرثیہ ہو جائے۔ جی عادل صاحب، میں نے کہا ایک مرثیہ ہو جائے۔ جی ضرور، میں آپ کو ایک سبحان اللہ، بہت آج کل کورونا وائرس کے حوالے سے بہترین ہے، اور کچھ عرصے پہلے میں نے شاید بدم شعر و سخن میں اس کو پڑھا تھا۔ جی آپ نے پڑھا؟ اچھا، اسی سے حوالے سے ایک نظم میں آپ کو اور دوں کہ پچھلے دنوں بہت یہ ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے وبا ہے، کیسے بھی آئی کہیں سے آئی، لیکن یہ عذاب الہی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کلام پاک میں دیکھتے ہیں قوموں پہ کیسے عذاب ہوا، کسی پہ پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پہ زمین کا تختہ الٹ گیا، کوئی سمندر کی موجیں جو ہیں اس کو لے ڈوبی دریا کی، تو یہ عذاب الہی ہے، وارننگ ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ایک تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پچھلے دنوں جو ہوا کہ میرا جسم میری مرضی، تو ایک نظم اسی حوالے سے یہ ابھی کی ہے، اور اس میں ہے کورونا عذاب الہی یا ایک تنبیہ۔ میں چاہوں بولنا تو بولنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ چیز جو کہتے تھے میرا جسم میرا مرضی، میں چاہوں بولنا تو بولنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا، میرے الفاظ ہونٹوں تک پہنچ پاتے نہیں اب تو، میرے الفاظ ہونٹوں تک پہنچ پاتے نہیں اب تو، نہ جانے کتنے کانٹے سانس کی نالی میں اٹکے ہیں، نہ جانے کتنے کانٹے سانس کی نالی میں اٹکے ہیں، برہنہ شاہراہوں پر میرا اپنا بدن آنے سے ڈرتا ہے، برہنہ شاہراہوں پر میرا اپنا بدن آنے سے ڈرتا ہے، میرا وہ مردوا ساتھی جو کل تک پالتو کتا بنا سڑکوں پہ میرے ساتھ چلتا تھا، میرے پاؤں کے تلووں سے جو منہ ہر دم رگڑتا تھا، وہ اپنا کوہر نظروں سے چھپائے رشتے زخموں کو زباں سے چاٹتا رہتا ہے گھر بیٹھا، میں خود کو ڈھانپنا چاہوں تو میرا وہ لباس فاخرہ، میں خود کو ڈھانپنا چاہوں تو میرا وہ لباس فاخرہ جو اب نہ جانے کتنے جرثوموں کا مسکن ہے، تو میرا وہ لباس فاخرہ جو اب نہ جانے کتنے جرثوموں کا مسکن ہے، پرانی گھر کی کھوٹی پر ٹنگا مجھ ہی سے بدزن ہے، پرانی گھر کی کھوٹی پر ٹنگا مجھ ہی سے بدزن ہے، مجھے ڈر ہے میری مرضی میرا یہ جسم کا نعرہ جو کل میری زباں پر تھا، مجھے ڈر ہے میری مرضی میرا یہ جسم کا نعرہ جو کل میری زباں پر تھا، میرے اب حلق کا پھندا بنا میرے رگو ریشے کو کستا ہے، مجھے ڈر ہے میری مرضی میرا یہ جسم کا نعرہ جو کل میری زباں پر تھا، میرے اب حلق کا پھندا بنا میرے رگو ریشے کو کستا ہے، خدائی قہر کو رونا بنا نادیدہ ناگن کی طرح ہر پل میرے اعصاب ڈستا ہے، میرے اعصاب ڈستا ہے، ہر ایک عضو بدن میرا زبان بے زبانی سے یہی اعلان کرتا ہے، میرے مالک تیری بندی جو تجھ سے منحرف تھی، مستحق وہ ہر سزا کی ہے، سلوک ناروا کی ہے، میرا یہ جسم اب مرضی خدا کی ہے، میرا یہ جسم اب مرضی خدا کی ہے۔ بھائی اصل میں
وہ چاہے نثار ہو، نثر لکھنے والا ہو، یا شاعر ہو، یا مصور ہو، جو بھی ہو، وہ متاثر ہوتا ہے. اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے قلم کی نوک سے، منہ قلم کی حرکت، معمولی سی جنبش سے وہ سامنے لے آتا ہے. تو یہ نظمیں جو ہیں یہ اسی طریقے سے یہ آج کے حوالے سے تھیں. اور بہت عمدہ تھی. بس میری ایک فرمائش ہے، ایک مرثیہ ہو جائے. جی میں آپ کو اسی میں سے سنائی دے رہا ہوں. اور کرونا وائرس کے حوالے سے یہ دونوں نظمیں بہت اچھی تھی. خاص طور پہ میرا جسم میری مرضی بہت عمدہ تھی. اور آپ کا کلام، آپ کا شعری مجموعے ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ عہد حاضر میں بہت سے شاعر ہیں جس کو دیکھو شاعری کر رہا ہے، لیکن چند شاعر ایسے ہیں ان کی شاعری اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے. یہ میں ایک آخر میں ایک منقبت ہے، اس میں سب کچھ ہے. یہ میں آپ کی اور اپنے جو اس وقت ناظرین ہیں وہ اپنے احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور ہمارے لیے مثال، ہمارے لیے ہم خاص طور سے ہماری خواتین کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی آقا زادی وہ ہے. یہ دیکھیے نظم بھی اسی عجیب سی نظم ہے. یہ اس کے اندر ہے یہ کتاب جو ہے ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا تھا، اگر آپ بعد میں موقع دیں گے میں کتابیں بھی دکھا دوں گا. یہ ہزار آئینہ یہ کتاب ہے، اور یہ رمضان میں یہ شائع ہوئی. اور 2014 کو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری میری بیوی اور میرے بیٹے کو حج کی سعادت نصیب کی. تو کچھ اس میں یہ منقبت ہے. حضرت فاطمہ سیدہ طاہرہ، حضرت فاطمہ سیدہ طاہرہ، کیوں نہ ہوں آپ فقر نسائے جہاں، دیں گے اس کی گواہی زمین آسماں، مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے رتبہ سوا. حضرت فاطمہ سیدہ طاہرہ، کیوں نہ ہوں آپ فقر نسائے جہاں، دیں گے اس کی گواہی زمین آسماں، مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے رتبہ سوا. جن کی تعظیم و تکریم کرتے رہے بارہا بربھلا، ان کی جانب بڑھا کر قدم. جن کی تعظیم و تکریم کرتے رہے بارہا برملا، ان کی جانب بڑھا کر قدم. تاجدار حرم سید الانبیاء، تاجدار حرم سید الانبیاء، حامد و احمد و مصطفیٰ خود رسول خدا. سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ جن کے در پر فرشتے اترتے رہے. سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ جن کے در پر فرشتے اترتے رہے، جن کی لخت جگر حوض کوثر کے مالک جو روز ازل سے ہی جنت کے سردار تھے. جن کی لخت جگر حوض کوثر کے مالک جو روز ازل سے ہی جنت کے سردار تھے. وہ حسین و حسن سید الشہداء، جن کا غم میرے سینے کی میراث ہے میری پیاس ہے. جن کا غم میرے سینے کی میراث ہے میری پیاس ہے. اور حسن مجتبیٰ، اور حسن مجتبیٰ خلق جن کا زمانے میں مشہور تھا. آپ فیاض تھے. آج ان کا لنگر جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بلا تفریق، بلا عقیدے، بلا مذہب سب وہاں پہنچ رہے ہیں، اور جا کے JDC والے جو کر رہے ہیں اور دوسرے جو کر رہے ہیں. اور حسن مجتبیٰ خلق جن کا زمانے میں مشہور تھا. آپ فیاض تھے. آج بھی جن کا لنگر ہے جاری یہاں اور وہاں. سلجھو تھے بہت، نرم دل نے خو تھے بہت، اپنی ماں کی طرح. اپنی ماں کی طرح ان کی ماں ہاں وہی سیدہ فاطمہ، جن کی دختر نبی کی نواسی جو ہے آقا زادی میری زینب ویزدہ. ان کی ماں اپنی ماں کی طرح نرم دل نے خو تھے بہت، اپنی ماں کی طرح. ان کی ماں ہاں وہی سیدہ فاطمہ، جن کی دختر نبی کی نواسی جو ہے آقا زادی میری زینب ویزدہ. اپنے بابا علی کی نیابت کی پوری گواہی بنی پیش دربار تھی. اپنے بابا علی کی نیابت کی پوری گواہی بنی پیش دربار تھی. غاصبوں کے خلیفہ کے حلقوں پر اس کی للکار تلوار تھی. ان کی ماں ہاں وہی سیدہ فاطمہ، جن کی دختر نبی کی نواسی جو ہے آقا زادی میری زینب ویزدہ. اپنے بابا
اپنے بابا علی کی نیابت کی پوری گواہی پیش دربار تھی، غاصبوں کے خلیفہ کے حلقوم پر اس کی للکار تلوار تھی، ہو بہو اپنی ماں کی طرح اس کی ماں، ہاں وہی سیدہ فاطمہ جن کے شوہر علی، ہاں وہی سیدہ فاطمہ جن کے شوہر علی، ہاں وہی ایک علی جو ولی تھے خدا کے نبی کے وسیع، ہاں وہی علی، ہاں وہی جن کے علی، ہاں وہی ایک علی جو ولی تھے خدا کے نبی کے وسیع، جن کا نبی کی وسیع، ہاں وہی ایک علی جن کا ثانی شجاعت میں ڈھونڈے سے ملتا نہ تھا، ہاں وہ خیبر شکن، ہاں وہ خیبر شکن سب شکن، خندق و بدر ہو یا حنین و احد، وہ صفین یا پھر جمل، ہاں وہ خیبر شکن سب شکن، خندق و بدر ہو یا حنین و احد، وہ صفین یا پھر جمل، گمراہوں کے لیے باعمل رہنما وہ علی جس کی خلوت و جلوت کی ہمراز و دمساز تھی، وہ علی جس کی خلوت و جلوت کی ہمراز و دمساز تھی با وفا، ہاں وہی فاطمہ اس نبی کے وسیع کی، خدا کے ولی کی، علی کی ولایت کی پوری گواہی بنی، کفر جس کے مقابل میں نابود ہے، آج بھی حرف حق کی توانا علامت کی صورت میں دربار خلفا میں موجود ہے، خلفا میں موجود ہے، یا آخری چند لائنیں، اس نبی کے وسیع کی، خدا کے ولی کی، علی کی ولایت کی پوری گواہی بنی، کفر جس کے مقابل میں نابود ہے، آج بھی حرف حق کی توانا علامت کی صورت میں دربار خلفا میں موجود ہے، ہاں وہی مادر آئے ماں، ہاں وہی مادر آئے ماں، مرتبہ جن کا اعلیٰ ہے رتبہ سوا، آپ فقر نسائے جہاں دیں گی اس کی گواہی زمیں آسماں، سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ، سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ، سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ، واہ 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 واہ، میں نے بہت مرتبہ سنی ہے لیکن اتنی اچھی مرتبہ آج تک نہیں سنی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ بہت خوب بہت خوب، اب باتیں تو بہت سی ہیں، ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس حوالے سے مختصر ایک دو سوال اور کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نظروں میں علم اور کتاب کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے علم کا اور کتاب کا؟ دیکھیں کتاب کی اور علم کی تو خیر علم کی آج تو کبھی بجھتی نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ کبھی اتفاق سے کوئی لفظ ڈھونڈنا ہو، دیکھنا ہو، اور لغت جو ہے وہ لے کے بیٹھنا پڑتا ہے، یا ڈکشنری انگریزی کی یا تھیسورس، پتہ چلتا ہے کہ ہم اس سمندر میں ایک قطرہ بھی نہیں، اپنی کمائیگی کا وہ احساس ہوتا ہے۔ تو کتاب سے تو جڑا رہنا جو ہے وہ زندگی سے جڑا رہنا ہے، اور زندگی سے جڑا رہنا جو ہے وہ ہماری جو ابدی حیات ہے، آخرت ہے، اس سے جڑا رہنا ہے۔ تو کتاب کی اہمیت تو کبھی نہیں، کتنے بھی ہم آن لائن بہت سی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو شاید ہو میں آپ کو تھوڑا دیکھیں، یہ کتاب ہے نا میری طرف، میں اس کو پڑھتا بھی نہیں ہوں نا دل سے مٹی کا، میں اس کو صرف محسوس کرتا ہوں نا، تو یہ کتاب مجھے بہت کچھ دے دیتی ہے، اس میں وہ جو سب کچھ میں نے لکھا ہے وہ اس کے اندر مجھے موجود ملتا ہے، اور میں اس کو اکثر یہی کرتا ہوں، میرے پاس سرانے میرے کوئی نہ کوئی میری کتاب ہوتی ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے آئینہ چہرہ ڈھونڈتا ہے، اس کے یہ بھی آپ کو شاید اچھا لگے کہ اس کے جو ٹائٹل ہیں وہ سب میں نے خود ڈیزائن کیے، ہاں یہ بہت آئینہ نہیں ہے، یہ کہیں آپ نے بتایا چہرہ آئینہ نہیں ہے، کہیں آئینہ چہرہ ڈھونڈتا ہے، اور آپ نے بتائی تھی بات، اور ساری کتابیں جو ہے بہت معیاری، یہ ہے آپ کی پتلی میں زندہ بھلا کیسے اسے تو بھول سکتے ہو، تمہاری آنکھ کی پتلی میں اس کا عکس زندہ ہے، تمہاری لوہے پیشانی پر اس کا نام کرنا ہے، اس میں نظم آ گئی اس میں۔ اسی طرح سے یہ کتاب ستارے توڑ لاتے ہیں، اس میں ہلکی پھلکی رومانی کسی کی نظمیں ہیں اس میں، اور یہ بھی ایک نظم ہے، اور یہ ہے کن قلم کی جیب جس میں افسانے ہیں، تبصرے ہیں، مضامین ہیں، اور کہ آنکھیں پلکیں ہونٹ زبان سب گنگ ہوئے، کن قلم کی جیب سے لکھتے عمر کٹی،
آئینہ پرچھائی چہرہ موج ہوا روز نئی ترکیب سے لکھتے عمر کٹی. تو بھائی یہی ہے. اور یہ تمام کتابیں اس سے پہلے 2017 میں شائع ہوئیں اور اس سے بہت پہلے والد صاحب کی کلام کا انتخاب یہ 2010 میں پہلے میں نے شائع کیا تھا ان کے انتخاب کلام. اور یہ ان کی تصویر ہے اور اس میں ان کا شعر ہے. میری صورت بدل ڈالی کسی کے رنج فرقت میں کہ اپنی شکل مجھ سے آپ پہچان ہی نہیں جاتے. بہت شکریہ آپ کا. اور کوئی سوال ہو آپ کرنا چاہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ کتاب سے اور کتاب کے تخلیقات سے، کتاب کے مصنف کے سے، کتاب کے مؤلف سے جڑے رہنے کا اور لوگوں تک پہنچنے کا ایک بہت خوبصورت، بہت افادیت سے بھرپور جو ہے یہ سلسلہ ہے. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے اور ہمارے درمیان آپ اسی طریقے سے رہیں. بہت شکریہ. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی اور آپ جیسے اور عظیم لوگوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اس بار تک کیا میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں امریکہ میں بوسٹن کے مقام کے انصاف اور منتظر ہیں انٹرویو کے لیے. اور یہ سلسلہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تعاون سے، آپ لوگوں کی مہربانی سے جاری و ساری رہے گا. لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ ایک حصہ ابھی باقی رہ گیا وہ کسی اور سیشن میں ہوگا کہ ماضی میں آپ کی زندگی کا تجربہ کیسا رہا، 50 سال پہلے کا خیرپور یا پاکستان کیسا تھا. اس حوالے سے انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. اس وقت بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت نوازش. یہ لائف